السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس اور تمام مسلمان بھائیوں، آج انشاءاللہ الرحمن ہم ربیع الاول میں آمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشی میں آپ کی سیرت کو انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا انشاءاللہ ایک لیکچر آپ کو روزانہ میرے چینل پہ ملا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے وفات تک کے مکمل جو ہے آپ کی سیرت اور حالات زندگی کو انشاءاللہ ہم سلسلہ وار پڑھیں گے۔ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حیات زندگی کو اچھے طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ڈیلی بیس پر آپ کو ایک لیکچر جو ہے وہ ملا کرے گا، جس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ڈسکس کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی، اس کے لیے ہم نے جس کتاب کو انتخاب کیا ہے وہ ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب جو ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم شروع کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ اس کی فہرست بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عرب کے محل وقوع بیان ہوگا سارا کچھ، لیکن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال ہم اس چیپٹر سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے، جس کے لیے جو ہے مناسبت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک جو ہے ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ ہم سیرت کو پڑھا کریں گے۔ چلیں جی، بسم اللہ کر کے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عرب ادیان اور مذاہب، میں نے سمجھا کہ یہاں سے پڑھنا بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کو پہلے عرب کے دینداری کے بارے میں ساری معلومات ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت میں مبعوث ہونا کتنا ضروری تھا، اور اس وقت دنیا کے دینی لحاظ سے کیا حالات ہو چکے تھے۔ تو اس لیے میں اس کو یہاں سے الحمدللہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ عرب ادیان و مذاہب، عام باشندہ گان عرب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک قصہ بھلا دیا۔ پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعائر موجود باقی رہے، ٹھیک ہے۔ تاہم کہ بنو خدا کا سردار عمر بن لحی، ٹھیک ہے، یہ بنو خدا قبیلہ جنہوں نے آ کے حملہ کیا تھا بنو جرہم پر، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا جو پہلا حصہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عمر بن لحی منظر عام پر آیا، اس کی نشو و نما بڑی نیککاری، صداقت، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء و فضلاء اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین ہے اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ ہبل بت بھی لے آیا، ٹھیک ہے، یہ اپنے ساتھ ہبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز میں بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بھی بیت اللہ کے والی و حرم کے باشندے تھے۔ اسی طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، اس پیرے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ عرب میں بت پرستی کیسے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن لحی قبیلہ جو ہے بنو خزاع کا جو ہے وہ سردار تھا، تو اس نے یہ جو ہے سارا کارنامہ کیا، ٹھیک ہے۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات، یہ بحر احمر کے ساحل پر قدیر کے قریب مشلل میں نصب تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، ٹھیک ہے، طائف میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی، یعنی وہاں وہ نصب ہو گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، ان کا قرآن میں ذکر ہے، جدہ میں مدفون ہیں، ٹھیک ہے۔ جن نے بتایا کہ وہاں پر دفن ہے۔ اس اطلاع پر عمر بن لحی جدے گیا، ٹھیک ہے جی، جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ حج کے وقت مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اسی طرح ہر قبیلے میں
پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا، آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مار کر مارتے جاتے اور گرتا جاتا تھا۔ اچھا، وہ بت گرتے جاتے، پھر آپ نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اہل جہالت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور جو ہے مراسم، ٹھیک ہے، یہ رسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مراسم دی رائٹ تھے، جو زیادہ تر عمر بن لوہی کی اختراع، یعنی اس نے گھڑا تھا، اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کے اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ دین میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا ذہن تھا۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عرض و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانی کے ان جانوروں کو بتوں کے آستانوں پر، ٹھیک ہے، بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے، اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دو صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور جو حرام ہیں وہ ہر جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب چوتھی بات کیا تھی؟ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنے ثواب دیدہ کے مطابق، یعنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ روایت یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔ اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اور کن کے لیے؟ بتوں کے لیے بھی۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کبھی کسی حال میں بھی اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، یہ اس وجہ ہے کہ کبھی اگر قحط سیلی آ گئی تو مال کم ہو گیا تو اللہ کے حصے سے کم کر لیتے تھے، بتوں کے حصے سے کم نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن میں یہ ذکر بھی کیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ الْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ان کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں، اپنے خیال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا۔ کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کبھی کبھار اگر کوئی قحط سالی سے کوئی مال کم ہو گیا تو بتوں کا جو تھا وہ تو پورا دیتے تھے، اللہ کے مال میں کمی کر دیتے تھے۔ اب آگئی پانچویں چیز، بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْمَعُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ ان مشرکین نے کہا کہ یہ جو چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کیا لیتے تھے کہ یہ چوپائے یہ کھیتی یہ ممنوع ہے، اس پر چوپائے پر کوئی سفر نہیں کرے گا، اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا، اور یہ کھیتی جو ہے اس کو کوئی کھائے گا نہیں، ٹھیک ہے، ممنوع ہے، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کر دی گئی ہے اور نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے،
اور کچھ چوپائے ایسے بھی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب چھٹا مسئلہ کیا آ گیا؟ ان ہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے، ٹھیک ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سائبہ اونٹنی، ٹھیک ہے۔ بحیرہ جو ہے وہ سائبہ کی بچی، بحیرہ اونٹنی سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس نے 10 بار پے در پے مادہ، ٹھیک ہے، 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا کیے ہوں، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوا ہو، ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی ان کی ماں کے ساتھ آزاد کر دیا جاتا۔ اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوائے اس کا کوئی دودھ نہ پیتا۔ اچھا، یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے، ٹھیک ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پے در پے دو ماں بچے جنتی، دو مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے تھے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہو جاتا تو اس کو مرد اور عورتیں سبھی کھا لیتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان میں جو رسم و رواج تھے وہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے، ٹھیک ہے، جس کے ملاپ سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے ہوں، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا ہو۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، سانڈ کے طور پر، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، یعنی اللہ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام نہیں بنایا، بلکہ یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اکثر ان میں سے جاہل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا ما فی بطون، پھر انہوں نے یہ کہا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارے جانور ہیں ان کے بطنوں میں جو بچے ہیں وہ خالص صرف مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں پر حرام ہیں، ہاں اگر مردہ ہو جاتے وہ سب اس میں پھر شریک ہو کے سارے کھاتے۔ یہ ان کی طرف سے بدعات تھی دین ابراہیمی میں، جو گھڑے اپنی طرف سے گھڑ کے انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ چوپاؤں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدرے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے، ٹھیک ہے۔ عرب میں اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے مشرکین نے کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نفع، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر، ٹھیک ہے، فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک تیر پہ لکھ دیا نہیں اور ایک پہ لکھ دیا ہاں، ٹھیک ہے، تو اس کو چلاتے تھے، جو پھر جدھر کو مطلب نکلتا تھا تیر تو اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کی رسم تھی، حالانکہ اس طرح کا کوئی دین میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں، ٹھیک ہے۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے، ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہ لکھا ہوتا تھا، اس قسم کے تیر سفروں اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، ٹھیک ہے، نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی، ٹھیک ہے جی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔
پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ ہوتی تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا مہلک ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کا جو ہے مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا، ٹھیک ہے، شبہ ہوتا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، تو اسے 100 اونٹ سمیت حبل کے پاس لے جاتے، حبل بت کے پاس 100 اونٹ کے سمیت لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے مہنت کے حوالے کرتے اور تمام تیروں کو ایک جگہ ملا کر گھما کر جھنجھوڑا جاتا، پھر ایک تیر نکالا جاتا۔ اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ اس کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، اور اگر یہ نکلتا کہ مہلک ہے تو اس کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا اور نہ ہی حلیف مانا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ آج کے دور میں جیسے سمجھیں کہ ڈی این اے کرانا کس کا، یہ کس کے حسب نسب سے ہے، اس طور کا یہ ڈی این اے طریقہ ہی تھا، آپ یہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسے تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں، ٹھیک ہے، نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کرے اور راز ہائے ہر سربستہ سے واقفیت کا دعویٰ دار ہو، یعنی کہ میں سارا کچھ جانتا ہوں، یہ دعویٰ کرے، ٹھیک ہے۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے، اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات و اسباب کے ذریعے سے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا ہے۔ مثلا وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا تھا، ٹھیک ہے۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے کہ ہم فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فلاں ستارہ ادھر ہوا تو بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی کی کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس کہتے۔ آج بھی لوگوں میں یہ رواج موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں آج بھی لوگوں میں موجود ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ عرب کی جہالتیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے، اور بعض دنوں، مہینوں اور جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی طرح آج بھی جاتا ہے، بعض دنوں میں جس طرح کہتے ہیں سفر میں جی سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس طرح مسلمانوں نے بعض دنوں کو اپنی طرف سے منحوس قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کو کہتے ہیں جی یہ عورت بچیاں ہی پیدا کرتی جا رہی ہے لہٰذا یہ منحوس ہے۔ تو دیکھ لیں وہی چیزیں بدل کے آج بھی مسلمانوں کے اندر چل رہی ہیں جو عرب کے ان بدوؤں کے اندر چلتی تھی زمانہ جہالت میں، ٹھیک ہے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے، یعنی ایک دوسرے سے بیماری لگ جاتی ہے، اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے کہ روح جو ہے نکل کے الو بن جاتی ہے، یعنی اس کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، یعنی جو بندہ قتل کر دیا کہ اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی روح آج بھی کہتے ہیں جی میں نے بدلہ لے لیا، اب میرے فلاں کی آتما کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور ان کی روح الو بن کر بیابان میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تو اسے راحت و سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اگلا چیپٹر کون سا ہے، دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات، ٹھیک ہے، یعنی دین ابراہیمی میں جو خاص طور پر اسماعیلی تھے، نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، انہوں نے کیا کیا بدعات گھڑی ہیں، اب ان کا آپ کے سامنے ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کو پہلے پڑھنا ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اندھیرا تھا تو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال،
اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی کچھ چیزیں تھیں، یہ نہیں کہ سارا مسخ ہو گیا، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیم میں بہت سی بدعات ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ مثلا قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی ہیں، مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں ہے اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص، بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی، لہٰذا ہماری شایان شان نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کی اللہ نے خاص طور پر تردید بھی کی ہے قرآن مجید میں، نہ وہاں سے اضافہ کرتے تھے، یعنی وہاں جاتے نہیں تو پھر لوٹنے کی کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے، یعنی واپس لوٹتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے سارے لوگ لوٹتے، یعنی عرفات میں جاؤ حرم کے حدود سے باہر اور پھر واپس آؤ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر گھی بنانا درست نہیں ہے، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں حرم کے احرام کی حالت میں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں تھیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کریں، ٹھیک ہے، حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، یعنی قریش سے حاصل کے کپڑے حاصل کریں اور اس سے طواف کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے، اگر کپڑا ان سے نہ ملتا تو ننگے طواف کرتے، اور عورتیں اپنے سارے جسم کے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن کر لیتی اور اسی میں طواف کرتی، اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی تھی الیوم یبدأ بعضہ او کلہ وما بدأ منہ فلا یحل، آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے گی اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو، یعنی کیا کر لو، کپڑے پہن لو، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کے کپڑوں کو پھینک دیتا، اس سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت حرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑے سے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس اپنے پاگل پن کو کیا سمجھتے تھے، نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا، یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عالم عرب کا دین تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ عرب کا دین کیسا تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت، صابیت، ٹھیک ہے، یعنی یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابی نے بھی در آنے کے موقع پا لیے تھے، لہذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ابھی جو اصل میں اس وقت کے اسماعیلی تھے ان کے حالات ہم نے پڑھ لیے، اب جو دوسرے تھے اسرائیلی، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی حالت کیسی تھی۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشورہ کی حکومتوں کی فتوحات کے سبب یہودیوں کی ترک وطن کرنا پڑا۔ اس دور کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی، یہ بخت نصر کب آیا تھا، یہ 587 قبل مسیح میں آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اس نے کیا فلسطین پر حملہ کیا اور وہاں سے پھر یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔
اور کچھ کو قیدی بنا کے ساتھ لے گیا، کچھ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کی جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی۔ یہ کیوں آئی تھی حجاز میں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ حجاز کی سرزمین پر آئے گا، اس لیے انہوں نے اس نبی کے استقبال کے لیے حجاز میں ہی اپنا ڈیرا ڈال لیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب ٹائٹس کب آیا تھا یہ بھی آپ پڑھ لیتے ہیں۔ ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی جو ہے داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی جو قبیلے ہیں حجاز بھاگ آئے، یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی اور قلعہ اور کھڑکیاں تعمیر کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی تاریخی وطن یہود کے ذریعے سے تارکین وطن یہود کے ذریعے سے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا، اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ، قینقاع، سمحودی نے وفاء الوفا سمحودی، یہ مصنف کا نام ہے، نہیں، وفاء الوفا میں 116 میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 116 میں ذکر کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ عرب میں جو اس وقت یہودی آ گئے تھے وہ 20 سے زیادہ تھے حجاز کی سرزمین پر، ٹھیک ہے۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں ان کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی۔ بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور اس کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد ان کا بیٹا یوسف ذو نواس یمن کا حاکم ہوا، تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا، ٹھیک ہے جی۔ نجران کے جو عیسائی تھے ان پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر ذو نواس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مردوں، عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے عیسائیوں کا 20 سے 40 ہزار تک کا قتل کیا یہودیوں نے۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی، ٹھیک ہے، 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروج میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب آئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ اب یہ آپ کی پیدائش کے جو ہے وہ قریب ہی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ 571 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اب یہ 523 کا واقعہ ہے، یعنی آپ کی پیدائش کے آپ کے وقت کے قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی 200-250 صدیاں جو اس کے بعد آپ کی پیدائش ہوگی، ٹھیک ہے۔ بروج میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں، ٹھیک ہے جی، حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیح مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات ظاہر جس کا نام فیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ذو نواس کی اس کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کر لیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ و بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے ایسے سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب، بنو طی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائیت مذہب قبول کر لیا تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ عیسائیت مذہب جو ہے وہ پھیل گیا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق تھا تو اسے زیادہ تر اہل فارس، ٹھیک ہے، اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا۔ جو اہل فارس کے ہمسائے تھے نا، جن کی یعنی سرحدیں ملتی تھیں،
ان میں زیادہ جو ہے مجوسی دین جو ہے نا وہ آگ والا پھیل گیا، مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا عراق، عرب بحرین، الاحساء، حجر اور خلیج عرب کے ساحلی علاقے، ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ باقی رہا صابی مذہب، تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ ابراہیم علیہ السلام اور جو چھوڑا تھا نا اس قوم کی بات ہو رہی ہے۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن جب یہودیت اور عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور ان کی شمع فروزہ گل ہو کر رہ گئی۔ تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر ان کے پڑوس میں عراق، عرب، خلیج کے ساحل ان پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں جی دینی حالت کا کیا حال تھا جس وقت اسلام کا نئی تابہ طلوع ہوا، یعنی اسلام کا جس وقت چاند سورج طلوع ہوا۔ یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، جو آپ پیچھے ذکر کر چکے ہیں، یعنی عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور صابی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سارے ہی جو ہے مذاہب شکست و ریخت سے دو چار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ٹھیک ہے، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے، ٹھیک ہے۔ اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے اس مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ آج جس طرح مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کتنا دین کو چھوڑ چکے ہیں، چند چیزوں کو اللہ کے دین کا نام دیتے ہیں۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی، طول زمانہ کے سبب ان میں بت پرستوں کی وہی عادت اور رسوم پیدا ہو چکی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل تھا۔ ان عادات اور رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرا اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری، اب دیکھ لیں اس وقت ہمارا حال کیا ہے۔ یہی ایک وقت تھا کہ جو نبیوں کے وارث تھے ان کا بھی حال یہ ہو گیا، وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تحکم یعنی کہ ایک حکم چلانا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا بھی محاسبہ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دلوں میں خیال ان کا بھی محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال اور ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو، اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل برآمد کرنے کی ترغیب دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب کچھ جاتا جائے، پیسہ آئے، مال آئے، سلطنت ملے، یہ یہودیوں کا اس وقت مشن بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب رہی عیسائیوں کی بات تو وہ بت پرست ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ ان کی تعلیمات اس کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی تعلیمات کچھ تھیں اور طرز زندگی کچھ، جیسے آج مسلمانوں کا کام کچھ اور عمل کچھ، اور اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا چیپٹر کون سا ہے؟ جعلی معاشرے کی چند جھلکیاں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے آپ اس کو سنیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو سلسلہ وار جو ہے وہ مکمل کتاب کریں گے، کوشش کریں گے کہ ربیع الاول میں مکمل کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔